अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान। पाक प्योर लाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आई होप आप खैरियत से होंगे। पाक प्योर लाइन फूड सेफ्टी और हलाल की डोमेन्स में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स फूड इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी, R&D और ट्रेनिंग सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। आज की ये ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम नए टॉपिक्स पर बनाई जाने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। मजीद हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। So let's start with today's topic, that is implementing good laboratory practices in food quality assurance labs. हम इस ट्रेनिंग में देखेंगे कि GLP क्या चीज़ है जिसको शॉर्ट में हम इन डिटेल में हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं और शॉर्ट में GLP बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि GLP बेसिकली है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, और फूड क्वालिटी इंश्योरेंस लेबोरेटरीज में हमने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है GLP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी तरह हम देखेंगे कि GLP के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हिस्टोरिकली GLP कैसे डेवलप किया गया, ठीक है, GLP रेगुलेटरी प्रोग्राम क्या है, और इसी तरह से हम ISO 17025 के बारे में कुछ नो हो देखेंगे। सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे कि ISO 17025 कैसे वर्क करता है। Okay, the contents that we are going to cover in this training that I have already discussed, that we will uh, discuss in detail about the good laboratory practices. So its implications or practical applications in food industry will also be discussed. Okay, first of all, let me talk about GLP. Anybody of you can told about the GLP? That have you any idea about GLP or good laboratory practice? Okay, basically, when we talk about good laboratory practice, uh, as per the term that elaborates the words like good laboratory practice, uh, it means the set of principles that provide a framework within which all laboratory studies must be planned, performed, monitored, archived, or reported. Means to say, all the mechanism that we need to conduct or to carry out all the operations in any laboratory, in any scientific laboratory. The implications may be in any food industry or other industries as well. So basically, GLP is an FDA regulation. It means the Food and Drug Administration regulates the principles of good laboratory practices. So अगर हम बात करें GLP की, तो GLP तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसी भी लेबॉर्ट्री की फंक्शनिंग के लिए। लेबॉर्ट्री कोई भी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री हो सकती है, मेडिकल लेबॉर्ट्री हो सकती है, फूड इंडस्ट्री की कोई क्वालिटी एश्योरेंस लैब हो सकती है, इसी तरीके से जो रिसीविंग रॉ मटेरियल्स कोई इंस्पेक्शन के लिए लैब्स होते हैं जिसको हम रिसेप्शन लैब बोलते हैं, वो भी इसी GLP के प्रिंसिपल्स के तहत काम करती है। इसी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेसिंग लैब है, R&D लैब है, क्वालिटी लैब है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है, या अदर मेडिकल से रिलेटेड लेबॉर्ट्रीज हैं, सभी अगर मतलब एज पर स्टैंडर्ड काम करती हैं तो डेफिनेटली वो GLP के प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करेंगी। Okay, Mr. Salman is saying that GLP is a system of management that controls everything according to the lab. So इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें इस डेफिनेशन में, तो ये हो सकता है कि जो हमारे पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
جو کہ لیبارٹریز ان رولز کو کمپلائنس شو کریں گی. ہم کہیں گے کہ یہ لیبارٹریز جی ایل پی کے پرنسپلس کے ساتھ کمپلائنس شو کر رہی ہیں اور الٹیمیٹلی دے آر شوئنگ کمپلائنس ٹورڈز دی ریگولیشنز آف فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن. سو جو بنیادی ادارہ ہے جس نے سیٹ آف پرنسپلز دیے ہیں جی ایل پیز کے, اس کو ہم فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن بولتے ہیں. اب اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں کہ ہسٹوریکلی جی ایل پی کیسے ڈیولپ کیے گئے, اس کے پیچھے کیا سائنس تھی, تو مختلف واقعات رپورٹ ہوئے تھے تھرو آؤٹ ورلڈ, اسپیشلی ان نیوزی لینڈ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, that some toxicology labs or industrial biotest labs that were working in those areas, they show many false reportings towards the test of the consumers. So یہ ایک بیس لائن تھی جس وجہ سے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور جو اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے یو ایس کا جس کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن بولتے ہیں, انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ جو مختلف لیبارٹریز ہیں مختلف فیک ریزلٹس کو وہ پریزنٹ کرتی ہیں. مطلب سیمپل کی انالیسز کے ریزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور اس میں جو ان کے ریزلٹس کا ڈیٹا اس میں گڑبڑ کر کے وہ کنزیومرز کو رزلٹ دیتی ہیں. تو اس چیز کی جب رپورٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ کیوں نہ کوئی ایسا میکانزم وضع کیا جائے, کوئی ایسا سیٹ آف پرنسپلز اور سیٹ آف گائیڈ لائنز اور انسٹرکشنز وضع کیے جائیں جس کے تحت لیبارٹریز ورک کریں, تاکہ یہ جو فالس رپورٹنگ ہے یا فالس رزلٹ پریزنٹ کرنا کنزیومرز کو یا ادر انڈسٹریز کو, اس سے جان چھڑائی جا سکے. سو یہ ایک بیس لائن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف پرنسپلز ڈیزگنیٹ کیے فار دی ورکنگ آف دوز لیبارٹریز ہو ور پریزنٹنگ فیک اور فالس ریزلٹس ٹو دی کنزیومر. سو سب سے پہلے 1972 میں نیوزی لینڈ میں جی ایل پی کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا گیا, جس میں کچھ میکانزم وضع کیا گیا, کچھ گائیڈ لائنز اور سیٹ آف انسٹرکشنز کو کمپائل کیا گیا فار دی ورکنگ آف لیبارٹریز. اس کے بعد 1976 میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس کو پراپر ایک شیپ دی گئی, ایک پراپرلی ایک ڈاکومنٹ کی شیپ میں اس کو کمپائل کیا گیا جس کو جی ایل پی کا نام دیا گیا. سو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جی ایل پی کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا جو اس کا پرپز تھا جی ایل پی کا. However, for right now, in the early 70s, FDA became aware of the cases of poor laboratory practices all over the United States. یہ ہم ہسٹوریکلی بات کر رہے ہیں. سو ایف ڈی اے نے مختلف 40 ٹاکسیکالوجی لیبس کا ڈیٹا اکٹھا کیا مختلف پارٹس آف کنٹری سے. انہوں نے تمام ڈیٹا کو جب انالائز کیا تو انہیں ایک چیز جو کامنلی سامنے آئی, they discovered a lot of fraudulent activities and a lot of poor lab practices. Their findings were equipment not been calibrated to standard form, therefore giving wrong measurements. اس کے بعد incorrect اور inaccurate accounts of the actual lab study, then inadequate test systems. So کچھ جو common findings تھی ان کی یہ تھی کہ equipments calibration نہیں کرتے تھے وہ ٹیسٹ پرفارم کرنے سے پہلے. اگر equipment standard form میں نہیں ہوگا تو definitely اس کا جو رزلٹ ہوگا اس میں کافی زیادہ مطلب جو ہے وہ کمی بیشی ہوگی, وہ فاسٹ ریڈنگ دے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ٹیسٹ لیبارٹری اسٹڈی کنڈکٹ کی جاتی تھی پروٹوکولز تھے وہ اسٹینڈرڈ پروٹوکولز نہیں تھے. اسی طریقے سے جو ٹیسٹ سسٹم تھے وہ اسٹینڈرڈ ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں تھے. سو یہ کچھ کامنالٹیز تھیں جن کی بیس پہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکور کیا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں کنزیومرز کے ان کے ریزلٹس بائسڈ بھی ہیں سمٹائمز اور سمٹائمز انیکوریٹ بھی ہیں. سو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مختلف میکانزم وضع کیے فار دی ڈیولپمنٹ آف گڈ لیبارٹری پریکٹسز. سو وائی واز جی ایل پی کریٹڈ, اس کی بیس لائن کیا تھی. آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی ایل پی کو کیوں انٹروڈیوس کرایا گیا. الٹیمیٹلی اس کا فوکس انٹروڈیوس کرانے کا یہ تھا کہ جو ان ایکوریسی ہے یا کنزیومرز کو جو فالس ڈیٹا اس کا رزلٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو
ختم کرنے کے لیے GLP کو انٹروڈیوس کروایا گیا. GLP is to clarify certify that every step of the analysis is valid or not. اس چیز کو سرٹیفائی کرنا کہ کیا ہر اسٹیپ انالیسس کا وہ ویلڈ ہے یا نہیں. Then assure the quality and integrity of data submitted to FDA in support of the safety of regulated products. GLPs have emphasis on the data recording, record and specimen retention. اب GLPs کی جو مین فوکس لائن ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹا ریکارڈنگ. مینس جو ڈیٹا کنزیومر کو پریزنٹ کیا جائے گا اس کو ریکارڈ کیا جائے گا. ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ آف دی انالیسس مسٹ آلسو بی ریکارڈیڈ. دین ریکارڈ اور اسپیسیمن ریٹینشن. جو انالیسس کیا گیا ہے اس کا اسپیسیمن ایز اے سیمپل اس کو مینٹین کرنا, اس کو سیو کرنا, اور اسی طرح ریکارڈ کو بھی ایک خاص عرصے تک مینٹین کرنا, اس کی ریٹینشن کرنا. سو جنریٹنگ ریپروڈیوسیبل ایکوریٹ انالیٹیکل ریزلٹس از امپورٹنٹ فار لیبورٹری سکسیس بٹ از ناٹ نیسیسرلی ایزی ٹو ڈو. سو یہ جو ورڈ ہے ناٹ نیسیسرلی ایزی ٹو ڈو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پراپر پروٹوکولز ہیں, پیرامیٹرز ہیں, GLP کے پرنسپلز ہیں, ڈاکومنٹیشن ہے, تمام چیزوں کو ایز پر اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا. پھر اس کے لیے پراپر ہمیں ایک سائنٹیفک بیس لائن چاہیے, ہمارے پاس پراپر ایک پیرامیٹر ہونے چاہیے, پراپر ہمارے پاس لیب کی ریکوائرمنٹ, تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ, پراپر جو اسکلڈ مین پاور جو اس ڈیٹا کو یا اسٹیپس کو اپلائی کرے گی ان کی ریکوائرمنٹ, ادر نیسیسٹیز کی بھی ریکوائرمنٹس, وہ سبھی اس میں آگے فردر ہم جا کے ڈسکس کریں گے. اوکے, دی پرپز آف گڈ لیب پریکٹسز, کیا مقصد تھا؟ There are processes and tools that are critical components of successful laboratory quality assurance program. In general, many of the practices that lead to a successful quality assurance program are also required for general business success, such as good communication, engaged employees, management, training program. So, purpose کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو لیبارٹری کوالٹی ایشورنس پروگرام ہے اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ جو پریزنٹیشن آف ڈیٹا ہے وہ فالس پریزنٹیشن نہ ہو اور ایکچوئل ریزلٹس کو کسٹمرز تک پریزنٹ کیا جائے. اس کے علاوہ جو گڈ لیبارٹری پریکٹسز ہے اس کی بیس لائن کیا ہے؟ کسی بھی لیبارٹری کی سکسیس میں جن کا بنیادی رول ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل گڈ کمیونیکیشن. جو امپلائیز ہیں کسی بھی لیب کے, ان کی آپس میں کمیونیکیشن اور ان کا کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن, یہ اور اسی طریقے سے ڈیٹا کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, ڈیٹا کو کسی سافٹ ویئر میں پروسیس کرنا ہے, کمپیوٹر سافٹ ویئر میں پروسیس کرنا ہے, یا ڈیٹا کے ساتھ انالیسز یا اس کو انالائز کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں گڈ کمیونیکیشن میں آتی ہیں. دین انگیجڈ امپلائیز مینس آپس میں امپلائیز کی انگیجمنٹ, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن, کہ کیسے وہ آپس میں کوآرڈینیشن اور کنٹرول میکانزم کو ڈیولپ کرتے ہیں. دین مینجمنٹ, اوور آل جو جنرل پروسیجرز ہیں, پرنسپلز ہیں کسی بھی لیبارٹری کی فنکشننگ کے لیے. پھر ٹریننگ پروگرام, جو امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا جو نئے امپلائیز ہائر کیے جاتے ہیں کسی بھی لیبارٹری میں, لائک کیمسٹ ہے, فوڈ اکنالوجسٹ ہے, یا ادر ریلیونٹ پرسونل ہیں, ٹیکنیکل پرسونل ہیں ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, انالسٹ ہیں, سبھی کو ایک تو ریفریشر ٹریننگز کرانا, یا اس کے علاوہ جو امپلائیز ہیں ان کو مطلب آن ورکنگ ٹریننگ کرانا, ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جیسے آج کی ٹریننگ ہو رہی ہے یا ادر جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جو انڈسٹری سے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اکیڈیمیا سے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آج کی ٹریننگ میں بھی آئی ہوپ سو اکیڈیمیا سے کچھ لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. سو مائٹ اٹ بی پاسبل کہ مختلف لوگ مختلف پروجیکٹس کے بہاف پہ اس ٹریننگ میں ہوں. اسی طریقے سے کمپیٹنسی بیسڈ, کمپیٹنسی بلڈنگ ٹریننگس ان امپلائیز کو دینا ضروری ہیں. Okay, GLP makes sure that the data submitted are a true reflection of the results that are obtained during the study. Not to indulge in any fraud activity by labs, promotes international acceptance of tests, maintaining a traceability system. اب مین جو فوکس لائن ہے وہ کسی بھی لیبارٹری میں ایک تو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز سے بچنا, اور جو انالیسس ہیں ان کے ریزلٹس ہیں وہ اس طریقے سے مطلب
ایکوریٹ اور مطلب فراڈ سے مطلب مبرہ ہونے چاہیے کہ ان کی ایکسیپٹنس تھرو آؤٹ ورلڈ وائڈ ہو. کسی بھی دوسری لیبارٹری میں ہم اس کو جا کے ری اسیس کرنا چاہیں ان ریزلٹس کو, تو وہ ان کی مطلب جو جو ایکوریسی ہے ان پہ کسی قسم کا کوئی کوشچن مارک نہ آئے. اور اسی طریقے سے ایک ایسا سسٹم, ٹریسیبلٹی سسٹم وضع کرنا اس لیبارٹری کے اندر کہ کل کلاں کوئی کسی ٹیسٹ کو, کسی کے رزلٹ کو کلیم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, سو ہم اس ٹریسیبلٹی سسٹم کے تھرو اپنے انالیسز کو جج کر سکیں کہ ہمارے پاس پراپر ریکارڈ کیپنگ ہو, پراپر سیمپلنگ ریٹینشن ہو, جس کی بیس پہ ہم اس چیلنج کو فردر کمپلائی کر سکیں ایز پر دی اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز. دین applicable in all aspects of laboratory, including implementing, validating, and maintaining the laboratory compliance. The standard that is ISO 17025 version 2017 used to accredit a laboratory is an example of the code of good laboratory practice. جو مین اسٹینڈرڈ ہے جو جی ایل پیز کو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم ISO 17025 بولتے ہیں. اب اگر ہم فوڈ انڈسٹری کی بات کریں تو کسی بھی فوڈ انڈسٹری میں ISO 22,000 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا FSSC 22,000 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس انڈسٹری کے جتنے بھی پروسیسنگ کے سیمپلز ہیں ان کو ایسی لیبارٹری سے ان کا انالیسس کرانا ہے جو کہ ISO 17025 اکریڈیٹڈ لیب ہو. یہ سسٹم کی ISO 22,000 کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کو فلفل کرنا ضروری ہے. سو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو وہی لیبارٹری کمپلائی کر سکتی ہے جو گڈ لیبارٹری پریکٹسز کے میکانزم کو پریکٹیکل وے میں فالو کرتی ہوگی. سو ریگولیٹری جی ایل پی پروگرام کیا ہے, اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں OECD, دیٹ اسٹینڈ فار آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, دیٹ basically develops the principles of GLP. This organization is working under the FDA, that is Food and Drug Administration, non-clinical health and environmental safety study intended for submission to appropriate regulatory authorities. In the United States, the equivalent legislation is, for example, اب یہ آگے ہم specific to the point چیزوں کو specify کرنے جا رہے ہیں کہ جو USFDA کا ایک کوڈ ہے جس کو ہم CFR 21 Part 58 بولتے ہیں, جو کہ ڈیل کرتا ہے گڈ لیبارٹری پریکٹسز فار نان کلینکل لیبارٹری اسٹڈیز. اسی طرح US انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اس کا کوڈ ہے دیٹ از CFR 40 Volume 7 Part 160 that deals with the good laboratory practice standards for pesticides program. It develops these standards. Then CFR 40 Part 28 Part 792 deals with the Toxic Substances Control Act. Then یہ دونوں اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ مختلف میکنزمس کو ڈیل کرتے ہیں, لائک نان کلینکل لیبارٹری اسٹڈیز کو اور جو پیسٹیسائڈ پروگرامز ہیں کسی بھی لیبارٹری کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو وہ ڈیل کرتا ہے. اوکے, آگے فردر ہم چل کے ڈسکس کریں گے کہ جی ایل پیز کے پرنسپلز کیا ہیں. واٹ آر دی پرنسپلز آف جی ایل پیز؟ 10 پرنسپلز ہیں گڈ لیبارٹری پریکٹسز کو ایکچوئل وے میں کسی بھی لیبارٹری کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جن کو ہم ون بائی ون فردر ڈسکس کریں گے. لائک نمبر 1 از دی ٹیسٹ فیسلٹی آرگنائزیشن اینڈ پرسونل, کوالٹی ایشورنس پروگرام, دین فیسلٹیز, دین اپریٹس, مٹیریل اینڈ ری ایجنٹس, then test systems, test and reference substances, standard operating procedures that are called SOPs in short, then performance of the study, then reporting of the study results, then storage and retention of records and materials. یہ تمام پروسیجرز اور پیرامیٹرز ہیں جو کہ کسی بھی لیبارٹری کی ایفیشینٹ ورکنگ کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں. سو انہی کی بیس پہ جی ایل پیز کے پرنسپل جن کو ہم فردر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, انہی کو بیس بنا کے ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی پرنسپل نمبر 1, دیٹ از ٹیسٹ فیسلٹی آرگنائزیشن اینڈ پرسونل. سو جو ٹیسٹ فیسلٹی ہے جہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اس کی کیا اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, کیا کیا نیسیسٹیز ہیں,
آرگنائزیشن اور اسی طرح آرگینوگرام، اور جو لوگ وہاں پہ پرسونل جو ٹیکنیکل اسکلڈ اور نان اسکلڈ پرسونل کام کر رہے ہیں اس لیبارٹری میں، اس آرگنائزیشن میں، ان کی کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اوکے، دی اسٹڈی پرسونل رسپانسبلٹی، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. شوڈ ہیو دی نالج آف دی جی ایل پی. جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکلڈ ہیں چاہے نان اسکلڈ ہیں، ان کو اپنے اپنے شعبے سے متعلق جی ایل پیز کے پرنسپل سے آگاہی ہونا ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی رولز اور رسپانسبلٹیز کے اکارڈنگلی ان پہ کون سی چیز کی کمپلائنس آتی ہے. سو اس کے اکارڈنگلی وہ اس پرنسپل کو کمپلائی کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ یا اپنے پارٹ پہ. اوکے دین ایکسیس ٹو دی اسٹڈی پلان اینڈ اپروپریٹ ایس او پیز. اپروپریٹ ایس او پیز ڈیولپ کرنے ہیں، اسٹڈی پلان ڈیزائن کرنا جس کے اکارڈنگلی وہاں پہ ورکنگ کی جائے گی. دین کمپلائنس ود دی انسٹرکشنز آف دی ایس او پیز. جو ایس او پیز وضع کیے گئے ہیں ایز پر اسٹینڈرڈ، ان کو الٹیمیٹلی ان ٹرو سینس فالو کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ان کی کمپلائنس شو کرنی ہے ایز پر دی گیون انسٹرکشنز ان دوز ایس او پیز. دین را ڈیٹا جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. ریکارڈ کیوں کرنا ہے؟ فار یوز ان ڈفرینٹ انالیسز اور فار دی پرپز آف any you may say for the purpose of any compliance, like any customer claims that the results of the laboratory analysis conducted are not appropriate, so one must consult the record of raw data. So it must be consulted in this case. So further is responsibility for the quality of their data. Then exercise health precautions to minimize risk, ensure the integrity of the study. جو وہاں پہ اسٹڈی پرفارم کی جا رہی ہے، انالیسس پرفارم کیے جا رہے ہیں، ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی کوشچن مارک نہ لگا سکے. اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ پریکاشنز ہیں، ورکنگ سیفٹی ہیں، ورکنگ سیفٹی انسٹرکشنز ہیں، اوکے ان سبھی کو ایز اٹ از فالو کرنا. دین کوالٹی انشورنس پروگرام. ہر لیبارٹری اپنا ایک کوالٹی انشورنس پروگرام مینٹین کرتی ہے جس کے تحت وہ اپنی کوالٹی انشورنس پالیسی وضع کرتی ہے جس کے تحت وہ ورکنگ پرفارم کرتی ہے. سو اس میں جو کوالٹی انشورنس پروگرام ڈیولپ کرنے میں کوالٹی انشورنس ٹیم ہے یا کوالٹی انشورنس پرسونل ہے انڈیویجلی، ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. سو ان کو اپنے رول کو دیکھنا ہے. انہوں نے اپنی جاب ڈسکرپشن کے اکارڈنگلی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے. ایکسیس ٹو دی اپڈیٹڈ اسٹڈی پلانز اینڈ ایس او پیز، ڈاکیومنٹڈ ویریفیکیشن آف دی کمپلائنس آف اسٹڈی پلان ٹو دی جی ایل پی پرنسپلز، انسپیکشنز ٹو ڈیٹرمن کمپلائنس آف دی اسٹڈی ود جی ایل پی پرنسپلز. جو جی ایل پی کے پرنسپلز ہیں انہوں نے اپنے اپنے پارٹ پہ جہاں پہ جس بندے کی رسپانسبلٹی ہے، جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے وہاں پہ کمپلائنس شو کرنی ہے. اوکے سو 3 types of inspections ہیں، like study based inspections, facility based inspections اور process based inspections. اس کے اکارڈنگلی ہی سبھی لوگوں نے کمپلائنس شو کرنی ہے. اوکے دین جی ایل پی کا فردر ایک پرنسپل ہے جس کو ہم اس میں تمام جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں، لائک وہاں کی لوکیشن ہے، وہاں پہ ادر جو تمام مطلب مٹیریلز ہو سکتے ہیں، کوئی فزیکل نیچر کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کیمیکلز ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ادر facilities that are dealing with the employees, that are dealing with the testing system, that are dealing with the equipment system. So all must be made as per the given instructions of principles of GLP. Okay, like کنسٹرکشن ہو سکتی ہے لیبارٹری کی. کنسٹرکشن کیسی ہونی چاہیے، رومز کیسے ہونے چاہیے،
ओके, एनालिसिस लेबॉर्ट्री, मुख्तलिफ सेक्शंस कैसे होने चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन, और उसी तरीके से लेबॉर्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए. देन adequate degree of separation of the different activities, isolation of test systems and individual projects to protect from biological hazards, then suitable rooms for the diagnosis, treatment and control of diseases, then storage rooms. So तमाम चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो कि फैसिलिटीज़ के मुतल्लिक़ जो चीज़ें या जो मामलात हैं उनको जीएलपी के प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया जाता है. सो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए लेबॉर्ट्री का इन्वायरमेंट भी बनाना है, लेबॉर्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी करनी है, लोकेशन भी चूज करनी है. इसी तरीके से जो अदर रूम्स हैं लाइक सैंपल स्टोरेज रूम्स हैं, लाइक जहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जो यूटिलिटीज हो सकती हैं, उनको हमने रखा हुआ है. सो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ जीएलपी वी मस्ट डील इट अकॉर्डिंगली. इसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो रिएजेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको कैसे डील करना है, इसमें भी जीएलपी के प्रिंसिपल में इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको हमने एज इट इज़ फॉलो करना है. द प्रैक्टिस ऑफ अप्रोप्रिएट डिज़ाइन एंड एडिक्वेट कैपेसिटी, जैसी एनालिसिस और जैसी टेस्टिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटर्स का डिज़ाइन हो, उसकी कैपेसिटी हो पायलट स्केल पे. इसी तरह डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शंस, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स की मेंटेनेंस, ऑपरेटर्स की कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स उस टेस्टिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली नहीं मिल सकते. सो इट इज मोस्ट इम्पेरेटिव थिंग दैट द लेबोरेटरी equipments or apparatus must be calibrated. Even a single beaker, even a single you may say cylinder or thermometer or pH meter or any equipment or instrument must be calibrated according to the standard SOPs. So proper MSDS must be consulted in this regard. Then apparatus and materials not to interfere with the test systems. Chemicals, reagents and solutions should be labeled to indicate आइडेंटिटी, एक्सपायरी एंड स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शन. सो हमें केमिकल्स और एजेंट्स की एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को कंसल्ट करना है ताकि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसकी एक्सपायरी डेट के मतलब जान सकें, उसकी स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस लाइक किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, रेफ्रिजरेट करना है या फ्रीज करना है, या किस खास ह्यूमिडिटी की कंडीशन में उसको स्टोर या सेव करना है. सो तमाम इंस्ट्रक्शंस को हमने एज इट इज फॉलो करना है. देन टेस्टिंग सिस्टम, लाइक टेस्टिंग सिस्टम तीन तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम. सो रिकॉर्ड्स ऑफ सोर्स, डाटा ऑफ अराइवल एंड अराइवल कंडीशंस ऑफ टेस्ट सिस्टम्स must be maintained. Then proper identification of test systems in their container or where removed. Then cleaning and sanitization of containers, pest control agents to be documented. Each and every testing system should be documented and proper retention of document must be ensured. Test and reference items. The receipt, handling, sampling and storage instructions must be followed. Receipt must be kept as a record for future use. Then इसकी proper characterization है, इसकी proper जो maintenance है उसकी characterization के accordingly करनी है. Then non-stability of test and reference items, stability of the test items in its container, experiments to determine stability in 10 mixers used in the field studies. मुख्तलिफ किस्म की studies हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके जो रेफरेंस आइटम्स हैं उनके एसओपीज वज़ा करने, लाइक सैंपल्स फॉर एनालिटिकल पर्पसेस फॉर ईच बैच. सो इसके अकॉर्डिंगली हम स्कीम को वज़ा करेंगे. देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं किनको? दीज आर रिटन प्रोसीजर फॉर अ लेबोरेटरीज प्रोग्राम, लाइक मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के मतलब, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब, मुख्तलिफ जो भी रेलेवेंट इक्विपमेंट्स हैं उनके मतलब जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे कोई टेस्ट परफॉर्म करना है. सो इन सभी को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं.
तो किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर जो GLPs को कंप्लाई करती है, इसके अंदर SOPs की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उनको SOPs को एज पर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो करना है और प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना है। The SOPs define how to carry out protocol specified activities. Most often, they are written in chronological order of action steps. Like मुख्तलिफ action steps की बेस पे तरह से हम लिख सकते हैं। Like अगर किसी ओवन को हमने ऑपरेट करने के लिए SOPs वजह करने हैं, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल uncover this oven, something like that. Just I'm giving an example. इसके बाद क्या है, the check the maintenance of that equipment. Then उसके बाद हम नंबर 3 पे लिख सकते हैं कि जी स्विच ऑन, प्लग ऑन, इस तरह करके, मतलब फिर हम क्या है उसकी इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या है उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए। सो इन सभी को हम पॉइंट्स की सूरत में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, ताकि वन मस्ट क्लियरली नो हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू कंडक्ट द एनालिसिस। ओके, देन इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, इन सभी के मतलब का SOPs हम डेवलप कर सकते हैं। एक्शंस टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स ऑफ द इक्विपमेंट फेल्योर, लाइक कोई इक्विपमेंट फेल्योर हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल shortfall or due to some other reason. So how to deal in that situation? One must consult the proper written SOP for dealing with those or that type of equipment. इसी तरीके से एक्शन, कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिपोर्टिंग, स्टोरेज, मिक्सिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा। इवन दैट डाटा को भी कैसे प्रोसेस करना है, इसके लिए भी SOPs हमने जो है वो वजह करने हैं। रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कंडक्ट कैसे करने हैं, टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना है, इक्विपमेंट्स के साथ, केमिकल्स के साथ कैसे डील करना है, एनालिसिस कंडक्ट कैसे करने हैं, उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उनको स्टोर कैसे करना है, किसी इंग्रेडिएंट को या रिएजेंट को आपस में मिक्सअप करना है तो वो कैसे करना है, उसका प्रोसीजर, उसका SOP क्या होगा। लाइक वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करना है या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करना है। सो ऑल दीज मैटर्स आर नीडेड टू बी क्लियरली डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो अगर कोई भी पर्सन SOPs को फॉलो नहीं करेगा, अडॉप्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस फॉर any accident or any other hazards may happen that may result in the uh, you may say that may result in any havoc that may happen on that time while using that specific equipment or dealing with any kind of instrument. Okay, then definition of raw data, एनालिटिकल मेथड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में SOPs को मेंटेन करना है, वजह करना है। देन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, स्टडी को एक्चुअल वे में परफॉर्म कैसे करना है, इस बारे में भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं GLP के जो कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर। प्रिपेयर द स्टडी प्लान, स्टडी प्लान को प्रिपेयर करना है, उसके तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी प्लान को डेवलप किया जाता है। ये स्टडी प्लान रिटन फॉर्म में होना चाहिए, इसको भी हम एज अ डॉक्यूमेंट फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि कल कला कोई कंप्लायंस किसी भी चीज के लिए कंप्लायंस शो करना हो तो हम इस रिटर्न रिकॉर्ड से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देन कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान, कंटेंट्स डेवलप करने हैं कि रोड मैप क्या होगा स्टडी का, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, जो मेन जो थीम है स्टडी की वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी को डेवलप करना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी, रिकॉर्ड्स, डेट्स, रेफरेंस टू टेस्ट मेथड्स, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्सर एंड फैसिलिटी, कंडक्ट ऑफ द स्टडी। सो ये तमाम पैरामीटर्स हैं जिनको हमने एज इट इज फॉलो करते हुए स्टडी को कंडक्ट करना है, एनालिसिस को कंडक्ट करना है। सो एनालिसिस के लिए हमें रेफरेंस की भी जरूरत है कि एनालिसिस कौन सा रेफरेंस यूज करते हुए कहाँ से इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, उसका क्लियर रेफरेंस देना जरूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग इसकी रखना जरूरी है, मुख्तलिफ डेट्स, मुख्तलिफ बैचेस के साथ हम उसको मतलब नोट कर सकते हैं। सो इस मद में
دین جو انفارمیشن کنسرننگ دی اسپانسر اینڈ فیسلٹی، اسٹڈی کو اسپانسر کون کر رہا ہے، کیسے اسٹڈی کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیا بیس ہے اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے کی، یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. سو اس کے بعد رپورٹنگ آف اسٹڈی ریزلٹس آ جاتا ہے، انفارمیشن آف اسپانسر اینڈ ٹیسٹ فیسلٹی، ایکسپیریمنٹل اسٹارٹنگ اینڈ کمپلیشن ڈیٹس، کوالٹی ایشورنس پروگرام اسٹیٹمنٹ، ڈسکرپشن آف مٹیریلز اینڈ ٹیسٹ میتھڈس، ریزلٹس، اسٹوریج، سیمپل، ریفرنس آئٹمز، را ڈیٹا اینڈ فائنل رپورٹس. ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ڈیلنگ ہے اس کو ہم رپورٹنگ آف اسٹڈی ریزلٹس میں ڈسکرائب کریں گے. سو رپورٹنگ میں تمام چیزوں کو ریکارڈ کیپنگ رکھنا ضروری ہے.